السلام علیکم دوستو، ناول سائیاں رائٹر بسما بھٹی پیش خدمت ہے۔ ہم آپ کے لیے اچھے اور بہترین رائٹرز کے بہترین ناولز پیش کرتے ہیں۔ اب آپ پر منحصر ہے کہ ہماری محبت کا جواب کس طرح دیتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ آئیے ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ سائیاں آز کلام بسما بھٹی۔ مجھے نکاح نہیں کرنا امی۔ زمر سہیلا سامر کے سامنے سپاٹ چہرے سے بولی، کیوں نہیں کرنا؟ انہوں نے غصے سے پوچھا، آپ کیسے یہ سوال کر سکتی ہیں مجھ سے جب یہ جانتی ہیں کہ اس حویلی کے لوگوں نے ہماری بہن کے ساتھ کیا۔ وہ تقریباً چیختے ہوئے بولی، چٹاک۔ سہیلا کا اس کی بلند اور جانانہ آواز پر ہاتھ اٹھ گیا۔ امی، وہ بے یقینی سے انہیں دیکھنے لگی۔ آواز آہستہ، یہ تمہارے ساتھ ہو رہا تھا تو تم راضی تھی، کسی رکھیل بننے کے لیے راضی تھی، اب تمہیں عزت کرنے والے کا نام کیا جا رہا ہے تو نخرے آ رہے ہیں۔ اس کی طرف دیکھتے غصے سے کہا، امی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میری انو نہ جانے کس سال میں ہوگی، پتہ نہیں کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا، اور میں یہاں شادی رچاتی پھروں۔ وہ روتی ہوئی غصے سے بولی، جو ونی ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، گھر والوں کے لیے یہ ریت رہی ہے، اب تمہیں شادی ہی رچانی ہے۔ انو کو بول کر اس کی طرف انگلی سے وارن کرتے سختی سے کہا، دل تو ان کا بھی پھٹنے کو تھا، لیکن اپنی ایک بیٹی کی خاطر وہ دوسری بیٹی نہیں گنوا سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے کہ اب انابی کے پیچھے بھاگنا دیوار سے سر پھوڑنے کے مترادف تھا۔ میں کبھی نہیں بولوں گی، کبھی نہیں، یاد رکھیے گا، سب سے بدلہ لوں گی۔ ان کو جاتے دیکھ کر وہ بلند آواز سے روتے ہوئے چیخی، لیکن سہیلا جا چکی تھی۔ کیسے آپ کے نہ ہو جاؤں کیف؟ آپ کی غلطی نے میری بہن کو خوشیاں اجاڑ دیں۔ بیڈ کے ساتھ لگتے وہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اعصام سے شادی کر لوں؟ مام سنجیدگی سے بولی۔ زوبی نے اس بات میں ساری لایا، آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس ٹپیکل شخص سے نکاح کروں گی جس کا دل کہیں ہے، دماغ کہیں، اور خود وہ کہیں ہے؟ کتاب کو زور سے بند کرتے وہ تن فن کرتی ان کے سامنے رکتے غصے سے بولی تھی، تمیز نہ بھول جایا کرو مام۔ زوبیہ نے کراہتگی سے کہا، اس شخص کے نام پر پھول نہیں کھلیں گے میرے منہ سے، سمجھ لیں۔ مام نے دانت پیس کر کہا، مام تمیز سے بات کرو، جو بھی تھا جو بھی ہوا بھول جاؤ، منہ آن کرو۔ زوبیہ شاہ نے کڑے تیوروں سے اسے ٹوکا، مام منہ آن کروں، جاؤں؟ مام نے حیرانی سے پوچھا، جیسے اس کی ماں کوئی مذاق کر رہی ہے۔ میں کیوں منہ آن کروں مام؟ کیا میں نے دغا دیا ہے؟ کیا میں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے دل میں کسی کو رکھا ہے؟ کیا میں کسی اور کی محبت میں مبتلا نظر آئی ہوں؟ وہ ہر بات پر زور دیتے اپنی مام سے سوال کر رہی تھی جن کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ کیا ضابطہ، کیا کنٹرول تھا خود پر کہ آنسو نکلنے نہیں دیا؟ نہیں نا۔ وہ 2 بار چیخی اور زوبیہ نے زور سے آنکھیں بند کی۔ بس کرو مام، زندگی پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس ہماری ساری چاہتوں کا سامان ہو۔ پرفیکشن تو اسے کہتے ہیں کہ پاس جو ہے ہم زندگی کسی بھی مرحلے میں ہوں، ہمارا تعلق اللہ سے ہمیشہ مضبوط رہے، اور یہ کہ سب حاصل ہونے کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو۔ بیٹا، ایک وفادار عورت مرد کو غدار نہیں بناتی، بلکہ ایک اچھی بیوی مرد کو مزید باوفا بناتی ہے۔ تمہاری اچھائی اسے بدل دے گی۔ انہوں نے پیار سے سمجھانا چاہا، صحیح، سب کچھ ہم لڑکیاں ہی بدلیں گے، برداشت کریں، اور مردوں کو ٹرے میں رکھ کر پیش کرتے ہیں آپ لڑکیوں کو۔ یاد رکھیے گا مام، آپ کا چہتا اس رشتے سے خوش ہو گیا نا تو مام کا نام بدل دینا۔ مام کے جسم روح کا ایک بھی حصہ ٹٹولیے، کہیں بے وفا یا غدار نظر آئے تو اسی وقت زندہ جلا دے۔ ان کی طرف سرخ نگاہوں سے دیکھتی وہ ان کو بہت خوفزدہ کر گئی تھی۔ وہ کہہ کر بنا ان کے سنے باہر کو پلٹی۔ دروازہ کھلا تو سامنے اعصام کو کھڑے پایا جو شاید زوبیہ کے پاس آ رہا تھا۔ مام نے ایک نظر اسے دیکھا اور پلٹ کر زوبیہ کو، آپ کا چہتا ماتھے پر محراب بنا کر سجا لے، کاٹدار لہجے میں کہتی اسے سائڈ مارتے تن فن کرتی چلی گئی۔ تایا جان بلا رہے ہیں آپ کو پھوپھو، اعصام نے سپاٹ چہرے سے کہا۔ ایم سوری بیٹا۔ وہ بات غصے میں تھی، اس کی بدتمیزی نادانی سمجھنا۔ زوبیہ نے سنجیدگی سے کہا اور سائڈ سے گزرنے لگی کہ اعصام نے ان کا راستہ روکا۔ آپ اس کو رہنے دیں،
آپ یہ بتائیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نرم لہجے سے پوچھا۔ چہرہ ابھی بھی سپاٹ تھا۔ بچے تم سے کیا ناراضگی، تم تو بچی ہو، بس افسوس ہے کہ میری بیٹی کی ہنسی تمہاری سے کہیں گم ہو گئی۔ میں جو تھکتی نہیں تھی ہم اور سب گھر والوں کے سامنے تمہاری تعریفیں کر کر کے ایک پال میں تم نے مجھے جھوٹا ثابت کر دیا۔ تم سے کیا ناراضگی، غلطیاں بڑوں سے بھی ہوتی ہیں۔ افسردگی اور سنجیدگی سے وہ اس کی طرف دیکھتی بولی۔ احسان کا شرمندگی سے سر جھک گیا۔ حرکت بھی تو ایسی کی تھی، میرے پاس میں نہیں تھا پھوپھو، پتہ نہیں کیسے انابیہ۔ احسان سر جھکائے بولتا چپ ہو گیا۔ اب یہ بتاؤ میری بیٹی کا کیا کرنا ہے؟ ایک بات یاد رکھنا احسان، وہ تم سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی اور وہ کسی اور سے شادی بھی نہیں کرے گی، کیونکہ وہ خود کو تمہاری وفادار سمجھتی ہے۔ تم جانتے ہو حویلی میں نکاح کی بات چل رہی ہے، مجھے اپنی بیٹی اسی حویلی میں چاہیے، وہ بھی خوش سمجھے گی۔ زوبیہ سپاٹ چہرے سے کہتی سائڈ سے گزر گئی۔ نہ انہیں احسان کی بات سننی تھی نہ کچھ مزید سنانا تھا۔ اپنی بیٹی کو کتنا کا سمجھا جاتی وہ۔ آنٹی کیسی ہیں؟ قمر جب کمرے میں آیا تو انابی نے انگلی کو مروڑتے ہوئے پوچھا۔ قمر نے اس کی طرف دیکھا جو ابھی بھی نقاب میں تھی اور بیڈ کے سامنے صوفے پر کونے سے لگی بیٹھی تھی، آنکھیں سنجیدہ تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ انابی کی آنکھیں جھک گئیں، انہیں شاک لگا تھا۔ میڈیسن دی ہے اور نیند کا انجیکشن بھی لگایا ہے، ڈاکٹر نے اب آرام کر رہی ہے، تھکے تھکے انداز میں اسے دیکھتے جواب دیا۔ انابی نے سر بس ہلایا۔ انابی میں جانتا ہوں جو بھی ہوا وہ آپ کے لیے بہت مشکل تھا، جو بھی کیا اپنی فیملی کے لیے کیا آپ نے، لیکن میں آپ کو ایسے تکلیف میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسے کبھی نہیں سوچا کہ آپ اس کمرے میں ایسے ہوں گے۔ ٹھہرے ہوئے لہجے میں وہ اس کے غم کا تکلیف کا مداوع کرنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، یہ تو ہونا تھا، مردوں کی غلطیاں چھپانے کے لیے عورت کو ہی پیش کیا جاتا ہے۔ کیف بھائی نے جو کیا اس کا نقصان تو حویلی کی کسی بھی ایک لڑکی نے بھرنا تھا، تو کیا فرق پڑتا ہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر نظریں جمائے وہ ڈبائی آنکھوں سے بولی۔ قمر نے اسے کھلے ہاتھوں کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر تھام لیا۔ وہ بوکھلا گئی، پیچھے کھینچنا چاہا مگر قمر نے اپنے ہاتھوں کے دباؤ سے ایسا ہونے نہ دیا۔ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں انابیہ، بہت قدر کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں آپ سے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ اپنے دل میں مجھے جگہ دیں گی؟ بہت مان سے، بہت آگ سے اس کے سامنے اعتراف کیا تھا اپنی محبت کا۔ انابی نے حیرت سے اسے دیکھا جو اس سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بکھلاتے بولی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، جب دیکھا تھا پہلی دفعہ تبھی اچھی لگی تھی آپ، بہت اچھی لگی تھی، میں نے تو کبھی آپ کو دیکھا نہیں۔ آپ جیسے بھی کر کے جس طرح مرضی کے حالات میں ہمارا نکاح ہوا، لیکن ہوا تو ہے نا۔ میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، آپ کی محبت چاہتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ رہتے ایک امید سے کہہ رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ انابیہ پر کیا بیت رہا تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اپنے ہاتھ کو نکالنے کی کوشش کرتے کہا۔ کیوں؟ قمر نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میں کسی کی امانت ہوں، شروع سے اپنے سائیں کی امانت ہوں، میرے دل میں صرف وہ ہیں۔ نم ہوتی آنکھوں سے وہ قمر کو اپنی جگہ منجمد کر گئی تھی۔ تو یہاں کیسے آ گئے؟ اپنے بکھرتے لہجے پر مشکل سے ضبط کرتے پوچھا۔ ہم دونوں مجبور تھے، کیف بھائی بہت چاہتے ہیں آپ بھی زمر کو، وہ مر جاتے اگر زمر آپی کو ونی کر دیا جاتا، ان کی خاطر ہم نے یہ کیا۔ سائیں مجبور تھے، نقاب کے اوپر سے آنسو کو صاف کرتے بولے۔ انابیہ ایک بات کہوں؟ اس کے ہاتھوں پر دباؤ رہتے ہلکی مسکان سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ اگر مرد نے کسی عورت سے شادی کرنی ہوتی ہے نا تو وہ کر ہی لیتا ہے، بس اس کی اپنی مرضی اور ضد ہونی چاہیے۔ وہ سب کو راضی بھی کر لیتا ہے اور ہر بات کا مطلب بھی سمجھا دیتا ہے، اور سب کو اس کے سامنے ہار ماننی ہی پڑتی ہے۔ جو اصل خاندانی مرد ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کے احساسات سے نہیں کھیلتے بلکہ نکاح کرتے ہیں۔ اس لیے مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا، بس پاگل بناتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتا انابیہ کا سانس سکھا گیا تھا۔ وہ ہراسان نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اب آپ میری بیوی ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں انتظار کروں گا کب آپ کے دل میں میرے لیے پیار آتا ہے، مگر آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کبھی نہیں۔ اس کے ہاتھوں پر دباؤ رہتے گمگیر آواز سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا دم تھا، ایسا مان تھا کہ انابیہ کو اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔
کہ جس کی خاطر وہ اپنے شوہر سے دور ہونے کا سوچ رہی، اس نے تو دھوکے سے دور کر دیا خود سے۔ اور جو ابھی اس کے سامنے بیٹھا ہے اس کا شوہر ہے، وہ اتنا بڑا دل رکھتا، اتنا بڑا ظرف رکھتا ہے کہ میرے دل میں کسی اور کی چاہت پر برہم نہیں ہوا۔ مجھ سے کیسا پردہ آپ کا، کائنڈلی یہ نقاب آپ ہٹا دیں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں۔ اس کے ہاتھوں پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ انابی کا سانس ایک بار پھر تھم گیا اس حرکت پر۔ وہ خود میں سمٹ سی گئی۔ کما نے اسی کے ہاتھوں کو چھوڑا۔ میں کھانے کا کہتا ہوں، آپ فریش ہو لیں، نرمی سے مسکرا کر کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ مریل قدموں سے شیشے کے سامنے خود کو نقاب میں کتنی دیر گھورتی رہی۔ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، اس کے کانوں میں کمر کے الفاظ گونجے۔ آہستہ سے سائڈ پر لگی پن اتار دی اور نقاب چہرے سے ڈھلک گیا۔ رویا رویا سا مرجھاتا چہرہ واضح تھا۔ زندگی کس مقام پر لے آئی تھی آج اس کے لیے وہ نقاب ہٹا رہی جو کبھی نامحرم تھا، جسے کبھی دیکھنے کی یا سوچنے کی بھی چاہ نہیں کی۔ سچ کہتے ہیں جو سبق قسمت پڑھا دیتی ہے وہ کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ سائیں دروازے پر ناک دیا تو جامال نے اس کی آواز پر پلٹ کر دیکھا جو چہرے پر ایک سائڈ سے نقاب کیے اس کے جواب کی منتظر تھی۔ جامال نے لاب بھینچ لی اور کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہو گیا تھا۔ جانتا تھا ماہم کے بعد اس کی کمزوری ملیحہ تھی۔ وہ اس کی بے اتنائی پر رنجیدہ ہو گئی، نام آنکھوں سے اندر آئی اور دروازے کے پاس کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہو؟ اس کی خاموشی پر بنا پلٹے سنجیدگی سے پوچھا۔ جو تیرے بچھڑنے سے مجھے مرض لگے، اسی مرض سے مر جاؤں، میرے حق میں دعا کر۔ بھرائی آواز میں وہ خود تو تڑپی تھی لیکن مقابل کا سینہ چیرنے کے مترادف تھا۔ جامال جھٹکے سے مڑا تھا۔ ملیحہ اس کی آواز میں چڑک تھی، اسے ایسے الفاظ بولنے سے منع کرنے کی چڑک۔ مجھے خود سے کیوں دور کرنے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولے، جو تمہارے بھائی نے کیا میری بہن کو اتنی تکلیف دی، اس کے بعد مجھ سے اچھے کی امید رکھ رہے ہو؟ اس کا چہرہ مڑ کر واپس کھڑکی کی طرف کر لیا۔ مام جو اپنے بھائی سے بات کرنے آ رہی تھی، اندر کی بات ان کے اس قدم روک گئے تھے۔ اندر کی آواز سن کر اس کے قدم روک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے کی سائڈ پر ہو گئے۔ سائیں پلیز آپ بھائی کے جرم کی سزا مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ وہ روتی ہوئی ہچکی باندھ گئی تھی۔ جامال نے مٹھیاں پینچی، اس کا رونا برداشت سے باہر تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ جامال نے سپاٹ چہرے سے کہا۔ پلٹا اب بھی نہیں تھا۔ ملیحہ نے جھکا سر جھٹکے سے اٹھایا۔ ماہم نے تیوروں سے دیوار کو گھورا جیسے یہیں سے اپنے بھائی کو کھا جائے گی۔ ملیحہ جبڑا بھیج کر اس تک پہنچی، اس کے کندھے کھینچ کر مقابل کیا۔ جامال نے اسے دیکھا جو روتے ہوئے غصے سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے جامال کے کالر کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا۔ جامال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میں کون سا آپ سے محبت کرتی ہوں؟ دبے دبے غصے سے بولی۔ جامال نے نظر چرائیں۔ میری طرف دیکھیں۔ اس کے نظر چرانے پر وہ دانت پیستے بولے۔ اس کی جنونی آواز پر جامال نے اسے دیکھا۔ اس کی لہو چھلکاتی آنکھ میں دیکھنے کی ہمت ملیحہ میں کہاں تھی؟ میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی کہ مجھے آپ سے کتنی محبت ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ روتے ہوئے بولے۔ جامال نے اس کے آنسو صاف کیے تو بے خود ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی اور بازو گردن کے گرد حائل کر دیا۔ جامال نے ضبط سے آنکھیں بند کر لی۔ اسے نہیں علم تھا کہ ملیحہ اس کے لیے اتنا جذباتی ہو گئی۔ مار دے مجھے مگر ایسے چھوڑے نہ، ورنہ ملیحہ ہمیشہ کے لیے مر جائے گی۔ آپ نہیں تو کوئی نہیں۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ ہچکیاں لیتے روتے بولی۔ جامال نے دونوں بازو سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ اس کا اپنا دل لرز گیا تھا اس کی حالت پر۔ اور ماہم کا کیا ملیحہ؟ اس کی خوشیوں کو تباہ کر کے ہم اپنی جنت کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے چہرے کو اپنے مقابل کرتے استفسار کیا۔ کیا میرا اپنا بھائی پر اختیار ہے سائیں؟ اگر ایسا ہے تو میں خدا کی قسم ماہم کے قدموں میں گرا دوں۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ میں تمہیں چاہتا ہوں ملیحہ، مگر میرے کیے میری بہن میرے لیے بہت اہم۔ اسے خود سے دور کرتے سنجیدگی سے کہا۔ ملیحہ نے اسے دیکھا جو منہ دوبارہ پھیر گیا تھا، یعنی اب مزید بات نہیں کرنی۔ چلی جاؤ ملیحہ، سپاٹ لہجے میں کہا۔ ملیحہ کے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر گرے۔ وہ الٹے قدم لیتی بھاگتے ہوئے تقریباً کمرے سے نکل گئے۔ جامال نے اس کو جاتے زور سے آنکھوں کو بند کر لیا۔ اتنا آسان بھی نہیں تھا سب کچھ کرنا۔ ماہم اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا بھائی اس کے لیے قربانی دے رہا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر گئی اور اندر کمرے میں آئی۔ بھائی، ملیحہ کیوں رو رہی تھی؟
انجان بنتے سوال کیا۔ ماہم کی موجودگی پر وہ پلٹا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی زامل نے جواب دیا اور دوبارہ کھڑکی کی طرف منہ کر لیا، نظریں جو چرا رہا تھا۔ بھائی، کبھی بھی سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کسی ایک کی خوشیوں کی وجہ سے پورے خاندان کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگاتے۔ اس کی پشت کو دیکھتے وہ تحمل انداز سے بولے، تو جو احسان نے کیا ہے اسے بخش دوں؟ وہ پلٹ کر دھڑا تھا، بخش دیں؟ جتنا تیش میں وہ بولا تھا اتنا ہی سکون سے ماہم نے جواب دیا، تم جانتی ہو کیا بول رہی ہو؟ زامل نے اسے آنکھیں دکھائیں، جب میں راضی ہوں اس سے نکاح کرے تو آپ بھی بلیہ کو کوئی تکلیف نہ دیں، وہ بہت چاہتی ہے آپ کو۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیتے مسکرا کر کہا، یہ سب میری وجہ سے بول رہی ہو نا؟ اس کا ہاتھ چٹکتا غصے سے بولا، نہیں، میں ہمارے لیے کر رہی ہوں۔ ماما کو ہم توڑ نہیں سکتے، انہیں اس عمر میں تکلیف نہیں دے سکتے، مان جائیں بھائی، مجھے یقین ہے ہماری صحبت ایک دوسرے کو سنوار دے گی۔ اس کے ہاتھ کو دوبارہ سے پکڑتے میٹھے لہجے میں سمجھایا، اسے یہ کرنا ہی تھا اپنے بھائی کی خوشیوں کے لیے، اگر اس نے تمہیں ایک ذرہ برابر بھی تکلیف دی نا تو وہیں اس کی قبر کھود دوں گا۔ اس نے وارن کرنے کے انداز میں کہا، آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی، میں خود ہی اپنا بدلہ چکتا کر لوں گی۔ اس کے اس نے کھلاتے جواب دیا۔ زمان نے اس کے گرد بازو ہیل کر دی، احسان تمہیں ماہم نے ٹوٹ کر چاہتا، اب تم چاہت میں ٹوٹو گے، اب میں تمہیں اس دگا کی تکلیف بتاؤں گی۔ زمل کے سینے سے لگے وہ احسان کے تصور سے ہم کلام تھی، جو اس کا بڑھنے سے پہلے ہی ہر جائی ہو گیا تھا۔ تم میری آنکھ کے تیور نہ بلا پاؤ گے، ان کہی بات کو سمجھو گے تو یاد آؤں گا۔ ہم نے خوشیوں کی طرح دکھ بھی اکٹھے دیکھے، صفحہ زیست کو پلٹو گے تو یاد آؤں گا۔ اس جدائی میں تم اندر سے بکھر جاؤ گے، کسی معذور کو دیکھو گے تو یاد آؤں گا۔ اسی انداز میں ہوتے تھے مخاطب مجھ سے، خط کسی اور کو لکھو گے تو یاد آؤں گا۔ میری خوشبو تمہیں کھولے گی گلابوں کی طرح، تم اگر خود سے نہ بولو گے تو یاد آؤں گا۔ آج تو محفل یاراں پہ ہو مغرور بہت، جب کبھی ٹوٹ کے بکھرو گے تو یاد آؤں گا۔ او مائی گاڈ سیف! وہ اس وقت شہر میں مال آیا ہوا تھا کہ اسے اپنے پیچھے مانوس ہی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً سے مڑا کہ اس کی آنکھیں دنگ رہ گئی۔ شنیزا! وہ شاکڈ نظروں سے بولا، شکر ہے تمہیں، میں بھولی نہیں۔ ایک ادا سے بالوں کو کندھے پر لاتے کہا۔ سیف کا جبڑا بھینچ گیا، وہ بولا نہیں تھا اس پل کو جب ساری یونیورسٹی کے سامنے اس کی ذات کی تذلیل کر کے گئی تھی۔ او کم آن سیف، اب کیا میں یہ سمجھوں کہ تم مجھے سیلفش لڑکی سمجھ رہے ہو؟ اس کو سائڈ سے گزرتے دیکھ کر وہ منت جیسے انداز میں بولی، تمہیں سمجھتا نہیں ہوں، تم ہو۔ پلٹ کر غصے سے جواب دیا، اس دن یونیورسٹی میں جو ہوا تمہیں لگتا ہے میں کروں گی وہ سب؟ اس کو دوبارہ واپس پلٹتے دیکھ کر وہ تیز سے بولی۔ سیف کے قدم رکے مگر وہ پلٹا نہیں۔ تم تو اپنی بات کہہ کر چلے گئے، کتنا ویٹ کیا میں نے تمہارا، اور اس انتظار کی حالت یہ دیکھو، تمہارے چکروں میں پاکستان آ گئی ہوں۔ اس کے رک جانے پر وہ نرم لہجے میں بولی، پتھر پر پانی پڑ گیا تھا اور ایک اور ضرب نے پتھر پر لکیر ڈال ہی دینی تھی۔ وہ پلٹا اور نہ سمجھی سے اسے دیکھا، تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ وہ اس کے سامنے ایک قدم کے فاصلے پر رکی۔ سیف نے نام میں سر ہلایا، میرا خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا جب تم نے مجھے پرپوز کیا تھا، لیکن میں مجبور تھی، میں تمہیں ایکسیپٹ کر لیتی تو بابا تمہیں شوٹ کروا لیتے۔ آنکھ میں نمی سمایا نم لہجے میں بتایا، میں کیسے مان لوں، کیسے تم پر یقین کر لوں؟ سیف نے نفی میں سر ہلاتے کہا، تمہاری محبت کی قسم، میں تمہیں تب بھی بہت چاہتی، اب بھی میری محبت ویسی ہے، کم نہیں ہوئی۔ شنیزا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سیف نے اپنا ہاتھ دیکھا اور اسے جس کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں تھا، تمہاری ایک ایک بات مجھے آج بھی یاد ہے شنیزا۔ اس کی طرف سپاٹ نگاہوں سے دیکھا، اور مجھے تمہارے ساتھ گزارا ہر ایک پل۔ میں 2 دن ہوش میں نہیں تھی جب میں نے تمہیں ساتھ کے سامنے بے عزت کیا تھا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں مر جاتی سیف۔ اس کے ہاتھ پر دباؤ رہتے وہ رو دی، سر جھکا لیا۔ سیف نے اس کے جھکے سر کو دیکھا، مجھے چلنا چاہیے۔ سیف نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، مجھ سے بدلہ لے رہے ہو؟ اب مجھے ٹھکرا کر؟ اس کے دور جانے پر وہ تڑپ کر بولے، شہزادہ ہوں، عورتوں سے بدلہ نہیں لیتا۔ سنجیدگی سے جواب دیا، مجھے ایک موقع تو دو خود کو پروف کرنے کا کہ میں سچ میں تمہیں چاہتی ہوں۔ منت بھرے انداز میں کہا، اب وہ وقت نہیں رہا، سب بدل گیا۔ دوسری طرف رخ کرتے جواب دیا، میں تمہاری منتظر رہوں گا سیف، میں کینیڈا سے یہاں اس لیے نہیں آئی
ہماری منتظر رہوں گی سیف، میں کینیڈا سے یہاں اس لیے نہیں آئی کہ تم مجھے دیکھو نا، میری محبت کی قدر نہ کرو، یہ جانتے ہو بھی کہ پاکستان میں میرا کوئی رشتہ نہیں ہے فقط تمہاری محبت کے علاوہ۔ اس کی کمر کو دیکھتے وہ نم آلود آواز میں بولی۔ سیف کے پلٹنے کا انتظار کیے بنا ہی آنکھوں پر گلاسز لگا کر وہ پلٹ گئی۔ سیف نے رخ موڑ کر اسے دور جاتے دیکھا۔